رکن یمانی جو ہے اس کو اس لیے رکن یمانی کہتے ہیں کہ یہ کعبہ شریف کی عمارت کے اس کونے میں واقع ہے جو ملک یمن کے بالمقابل ہے، اور یہ رکن یمانی حجر اسود کے برابر والا کونا ہے۔ یہ کونا انہی بنیادوں پر قائم ہے جن پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی تھی۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام فرماتے تھے، اور اسلام ہوتا ہے چھونا، خواہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو یا ویسے اشارے کے ذریعے سے ہو۔ آپ نے رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر اسلام کیا، لہذا یہ عمل سنت ہے، اور اگر رش وغیرہ ہو تو ہاتھ لگا کر اسلام نہ کر سکے تو ویسے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جب رکن یمانی کے پاس سے گزرتے تو اس کو ہاتھ سے چھوتے، پھر ہاتھوں کو اپنے منہ سے لگا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ رکن یمانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ طواف کرتے وقت حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور جو دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ پڑھنی چاہیے۔